سجاد عجب خواب ہے ایک میری نظر میں، ایک رات بہت شور تھا خاموش نگر میں، جیسے ہی ہوئی بند علی والے کی تربت، حوران جنا خلد سے اتری پے خدمت، تعطیل ہے افلاک پہ ہیں بند ادارے، تربت پہ فرشتے بھی چلے آئے ہیں سارے، سب باندھے ہوئے ہاتھ سوئے قبر کھڑے ہیں، وہ آگے کھڑے ہیں جو فرشتوں میں بڑے ہیں۔ امام کا ضرور تو ہونا ہے، ہم ابھی عرصہ رجز سے متصل ہو رہے ہیں اور یہ حالات خراب سے تر ہوں گے، اس میں بہتری نہیں آئے گی، اس میں خرابی آئے گی، آپ کو ہم کو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور یعنی میرے لیے ابھی ساجد صاحب فرما رہے تھے کہ پچھلے دنوں افواہ اڑ گئی تھی، تو کیا صاحب نے کہا جی افواہ کیا تھی؟ خوشخبری تھی۔ موت سے ڈر کے وہ آدمی جو یہ کہتا ہو کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اور جو ملبوس کو مت کفن نام دو، اور موت سے کیا حذر، اور یوں اور علی آ گئے، اور جو یہ کہہ رہا ہو کہ اس شیلی میں مر جانا نقصان نہیں وغیرہ وغیرہ، اور نعمت موت بھی ان سے منسوب ہے۔ بدل یہ زندگی کیا ہے؟ ہم یعنی میری کچھ روحانی لوگوں سے ان 2-3 دنوں میں خصوصی طور پہ بات چیت ہوئی۔ شفا کا مطلب ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم اسپتال سے گھر چلے جائیں، باجی حسین جانا بھی شفا ہے۔ شہید فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے کہ یقیناً میں اور آپ اور میں اپنے بارے میں تو بہت ہی پر امید ہوں کہ بہت جلد میرا خانوادہ ان کی توجہ کا محتاج اور مستحق قرار پائے گا۔ قتل استاد سے تعلیم نہیں مر سکتی، مجھ کو شکوہ ہے میرے بھائی کہ تم جاتے ہوئے لے گئے ساتھ میری عمر گزشتہ کی کتاب، اس میں تو میری بہت قیمتی تصویریں تھیں، اس میں بچپن تھا میرا اور میرا عہد شباب، اس کے بدلے مجھے تم دے گئے جاتے جاتے اپنے غم کا یہ دمکتا ہوا خورنگ گلاب، کیا کروں بھائی یہ اعزاز میں کیوں کر پہنوں، مجھ سے لو میری سب چاک قمیضوں کا حساب۔ اب بھی زندہ ہوں میں، جاری ہے میرے خون کا سفر، میں حسینی ہوں میرا نام ہے سبت جعفر۔ 18 مارچ 2013 میں دہشت گردی کے نتیجے میں شہید ہونے والے معروف وکیل، ماہر تعلیم، سوز خوان اور شاعر اہل بیت شہید استاد سبت جعفر۔ جی ناظرین، آج ان کو عزاداروں سے بچھڑے 10 برس بیت گئے۔ استاد سبت جعفر شہید صاحب میرے والد مرحوم پروفیسر مرزا حیدر عباس کے بہت اچھے، بہت قریبی دوستوں میں تھے، اور جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، تو یعنی جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے اور جتنا ہم انہیں جانتے چلے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ صرف اپنی فیلڈ میں نہیں، وہ بہت بڑی شخصیت تھی، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نے ایک شخصیت نہیں کھوئی، ہم نے گویا کہ خزانہ کھو دیا ہے۔ اور یہ احساسات صرف میرے نہیں تھے، یہ احساسات صرف ان کے قریبی لوگوں کے نہیں تھے، جو ان سے ایک بار ملا ہے اس ہر شخص کے یہی احساسات تھے کہ جیسے اس کا بہت اچھا دوست، جیسے اس کا بہت عزیز کوئی دنیا سے چلا گیا ہو۔ اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اصول کافی میں باب ارادہ میں موجود ہے یہ امام کے الفاظ، کہ امام نے فرمایا کہ کسی بھی عمل سے زیادہ اس کے ارادے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب آپ کے مصاحبین نے اس بات کو سنا تھا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، پوچھا کہ مولا یہ کیسے، یا اس کی وضاحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جتنا انسان کا پاکیزہ ارادہ ہوتا ہے، جتنا اس کے دل میں اس ارادے پہ پختگی ہوتی ہے، اتنا زیادہ پروردگار عالم اس کی تائید ایزیدی اس سے ملتی ہے، اتنا زیادہ انسان کو اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے خدا اس کی اعانت کرتا ہے۔ تو جب ہم ارادے کے سلسلے میں استاد سبت جعفر شہید کے کام کو دیکھتے ہیں تو اتنا بڑا کام، اتنی یقیناً خدا کی کتنی بڑی اعانت انہیں حاصل ہوئی، اور کتنا پاکیزہ ارادہ ان کا ہوگا
کہ انہوں نے ایسے ذہن تیار کیے جو انہوں نے بڑے فخر سے ایران کے کالے مدین سے بھی کہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ والوں میں، اپنے شاگردوں میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جو عزاداری سید الشہداء سے بے انتہا محبت کریں گے، اور جنہیں بس یہ بتایا جائے گا کہ مجلس ہے وہ پہنچ جائیں گے. تو انہوں نے ایک خواب دیکھا، ایک ارادہ کیا، خدا نے ان کی اتنی اعانت کی کہ اتنی بڑی بات دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتی کہ ان کے جانے کے بعد بھی آپ بینرز پہ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ شہید استاد سبت جعفر کے شاگرد. یعنی اگر کوئی انسان مرثیہ پڑھتا ہے، مجلس پڑھتا ہے، تو اگر وہ کچھ لینا نہیں چاہتا مولا کے نام پر تو وہ کم از کم اپنا نام تو چاہتا ہے. لیکن انہوں نے ایسے ذہن پیدا کیے. سکتے گولیوں سے میرے اشعار نہیں مر سکتے، مجھ کو اللہ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر سید شجاعت علی زیدی صاحب، جو کہ استاد سبت جعفر شہید کے دوستوں میں سے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ استاد کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پہلی ملاقات پروفیسر سبت جعفر صاحب سے ان کے سینٹر میں ہوئی جب انٹر کے امتحان ہو رہے تھے. تو میں گیا تھا ویجیلنس کے طور پہ. میں نے کہا سر ماشاء اللہ سے سینٹر تو بہت بدنام ہے، آپ ادھر کیوں پرنسپل ہیں؟ کہنے لگے شجاعت یار اچھے کالج میں تو سب پڑھا سکتے ہیں، اس کالج میں پڑھا کے جو سی ڈی والے بچے ہیں ان کو پڑھا کے خوشی ہے مجھے. میں نے کہا سر کہہ رہا ہے، میں نے کہا سر اچھے کالج میں آ جائیں پرنسپل. کہہ رہے نہیں شجاعت میں ادھر ہی رہوں گا. لیکن افسوس ابھی تک ان کے اس کالج کا نام ابھی تک ان کے نام پہ نہیں ہوا. مجھے یہی ہے، میں نے پورے کہا لوگوں سے استدعا ہے کہ اور باب اختیار لوگوں سے کہ وہ بہت ایک ہی ان کا کالج کا نام تھا لیاقت آباد کالج، ان کے نام پہ کیا جائے. تو میری یہ درخواست ہے سب سے کہ ان کا جو ہے. اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیسے دوست تھے وہ آپ کے، کیسا پایا آپ نے ان کو؟ یا میں تو صرف ایجوکیشن کے حساب سے کہوں گا، میں تو ان کی ایسا نفیس آدمی، ایسا پڑھانے والا انسان جو تاریخ میں نہیں ہے. اب ان کو یاد کرنے کا یہی بہترین طریقہ ہے کہ ان کے نام پہ کالج کھولے جائیں، اسکول کھولے جائیں. میں نے ان سے بھی کہا، آئی آر سی کے جنرل سیکرٹری ہیں حاجی ناصر عباس سے، کہ میں نے ان کے دوست ہیں وہ، تو میں نے کہنے لگا یار، میں نے کہا سر ان کے نام پہ کالج کھولیں، اسکول کا نام رکھیں. کہنے لگے ہاں انشاءاللہ. میں نے کہا جگہ بھی ہے آپ کے پاس، تو ادھر جو ہے ان کے نام پہ یہی ہو سکتا ہے ان کے ٹریبیوٹ دینے کا بہترین طریقہ یہی ہے. انہوں نے جو ایک اپنا رستہ منتخب کیا ہوا تھا عزاداری سے لے کر، وہ ان کا انسٹیٹیوٹ جو ہے پوری دنیا میں قائم ہے، ان کی یونیورسٹی پوری دنیا میں قائم ہے. جی ہاں، وہ تو انسٹیٹیوٹ جو ہے ماشاءاللہ سے ان میں تو ابھی تک بچے پڑھ رہے ہیں، اور آئندہ بھی جب تک قیامت ہے جب تک ان کے بچے پڑھتے رہیں گے. ان کا نام ایجوکیشن کے حوالے سے بھی تو دنیا کو متعارف کرانا چاہیے ہمیں. بے شک یہی میں چاہتا ہوں. ایک یہی درخواست ہے میری بھی پروفیسر ہو کے، میں ان کا تو یہی درخواست ہے کہ اب ان کا نام جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی نام، ساری زندگی پڑھایا اور جی اتنا سال پڑھایا. ان کا یونیورسٹی میں بھی ان کے ایک ڈگری ہونی چاہیے، ایک چیئر ہونی چاہیے ان کے نام پہ. آپ 7 مارچ 1957 میں کراچی میں پیدا ہوئے. گریجویشن کے بعد 2 مضامین میں ماسٹرز، وکالت اور پھر CSS بھی کیا. شہید سبت جعفر گورنمنٹ ڈگری سائنس کالج کے پرنسپل کے عہدے پر بھی فائز رہے. 20 گریڈ کے سرکاری آفیسر، مگر اپنی پرنسپل کی کرسی پر کبھی نہیں بیٹھے. ساری زندگی اپنی موٹر سائیکل پر سفر کیا اور سادہ زندگی گزاری. آج استاد سبت جعفر صاحب کی برسی کا دن ہے اور ہم سب لوگ ان کو اس وقت بہت یاد کر رہے ہیں. ان کو کہ 10 سال ان کی شہادت کو ہو گئے، اور وہ شہید بھی تھے اور ایک بہت منظم اور بہت ہی مطلب مخلص اور بہت ہی پرخلوص شخصیت کے مالک تھے. انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ سوز و سلام کو ایک اسٹیبلش کرنے کے لیے لگا دی، اور بہت انہوں نے ایسے شاگرد پیدا کیے واقعی جو اب تک صرف کوئی اپنا نام استعمال نہیں کرتا. وہی خلوص لوگوں میں موجود ہے کہ وہ لوگ اب بھی صرف شاگرد سبت جعفر ہی لکھتے ہیں نام کے ساتھ. تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ
کیا شخصیت تھے وہ، جو اپنی نسلوں کے لیے وہ چھوڑ کر چلے گئے پورا میسج کہ کس طرح سے آپ کو عزاداری کرنی ہے، کس طرح پنکچویلٹی ان کی اتنی زبردست تھی کہ میرے یہاں انہوں نے تقریباً 10 سال تک اپنے شہادت سے پہلے انہوں نے سوسخوانی کی مجلس میں، اور وہ آتے تھے بالکل وقت پہ پہنچتے تھے، کبھی 5 منٹ لیٹ نہیں ہوا، اور وہ ہمیشہ جلدی آ جاتے تھے، اور اپنے مطلب بہت ہی اگر لیٹ ہو بھی جائے، مطلب ہماری مجلس ہماری طرف سے لیٹ ہو جائے تب بھی وہ اگلی مجلس کو کرنے کے لیے وہ ہمیں اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر چلے آتے تھے وہاں پہ، اور کہتے تھے کہ بھائی مجھے بھی کمٹمنٹ ہے آگے. تو مطلب بہت ہی کمیٹڈ آدمی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت، مولا نے ان کو مقام ان کا بہت اعلیٰ ہوا ہے واقعی. 18 مارچ 2013 کو پیر کے دن کالج سے واپسی پر ان کو شہید کر دیا گیا. 56 سال کی عمر میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. مجھ کو اللہ پیغمبر نے عطا کی. اس وقت ہمارے ساتھ خوش نصیبی ہماری کہ آج ہمارے ساتھ مولانا یاور بازیری صاحب موجود ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ آج اس پردرد ہم مجلس میں موجود ہیں. آج 10ویں برسی ہے اور اس میں ہر آنکھ اشبار ہے، آج بھی ان کو لوگ یاد کر رہے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات رہے اور انہوں نے کیسا پایا ان کو. آپ تھوڑا سا ہمیں ان کے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ کے تعلقات بہت قریب رہے اور آپ نے ان کو کیسا پایا، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سب سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آج کے دن کی تعزیت پیش کرتا ہوں مومنین کی خدمت میں، اور بالخصوص جس راستے پر استاد نے شہادت کا جام نوش کیا، امام زمانہ کی خدمت میں، ظہور کی خدمت میں، امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. آپ کا سوال بہت ظاہر مفصل ہے. میں نے تقریباً استاد کے ساتھ 27 سال گزارے، اور اس کے بعد استاد کی اجازت سے میں قم گیا، اور ان کی بڑی خواہش بھی تھی کہ میں قم جاؤں، اور الحمدللہ اس وقت قم میں جہاں میں ٹوٹا پھوٹا جو ہے طالب علم ہوں، اس کے ساتھ میں قم کا سوسخان میں ہی ہوں. اب بھی جو ہے میں جہاں بھی موقع ملتا ہے استاد نے جیسا سکھایا ہے ویسے سوسخانے کی کوشش کرتا ہوں. مختصراً میں 2-3 لفظوں میں جو ہے سمونے کی کوشش کرتا ہوں، ظاہر وقت نہیں ہے بہت زیادہ. استاد کا خدا سے رابطے کا عالم یہ ہے کہ قم میں جب وہ فاطمیہ کے لیے آئے تھے تو میں اور وہ ہوٹل سے نکل رہے تھے، تو اتنے میں اذان ہوئی، اور اذان کی طرف وہ متوجہ کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے اذان کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا بتائیے اذان کسے کہتے ہیں. تو استاد نے پلٹ کے کہا خدا اپنے بندوں کو 3 مرتبہ دن میں یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے پریشان نہیں ہوں، میں ہوں تیری مدد کے لیے. اور استاد یہ کہتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے. اسی سے آپ استاد کا خدا سے جو رابطہ ہے اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اہل بیت سے جو رابطہ ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے کہ عشق علی میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں، اور جب علی کو خدا کو پکارا علی آ گئے، اور جیسے سارے کلام اس سے شروع کریں آپ اور ختم کریں جب امام آئیں گے پر. تو یہ استاد کا امام اول سے اور امام آخر تک کا جو رابطہ ہے وہ اظہر من الشمس ہے. حاضری سعادت ہے، آرزو عبادت ہے، زائر مدینہ کی حسرتوں کا کیا کہنا. آج استاد جعفر شہید صاحب کی آج 10ویں برسی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو اتنا بڑا نقصان ہمارا ہوا ان کی شہادت پر، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخروی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہمارے وہ ماشاءاللہ اتنے دنیا میں بھی بہت عظیم مرتبے پہ فائز تھے، زندگی میں بھی، اور ظاہر سی بات ہے شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے، آسانی سے تو نہیں ملتا. تو یہ ہم لوگوں کی مطلب خود غرضی ہے کہ ہم لوگ اس طرح سوچتے ہیں، ورنہ استاد نے تو اپنی زندگانی میں ہی اپنی شہادت کا اعلان کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ جشن منانا جب میں شہید ہو جاؤں، ایک دوسرے کو پرسانی پیش کرنا. تو بس ہم لوگ
بڑے انسان جو ہے وہ بڑا خود غرض واقع ہوا ہے بنیادی طور پہ. تو اب ہم تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی سوچ کے آتے ہیں کہ وہ اس زمانے کے سمجھتا ہوں میں کہ ان کی شخصیت جو نا بلا شبہ ایک ولی خدا تھے اس زمانے میں جس طرح کی وہ شخصیت ہے ہر دل عزیز. اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ تو مشہور تھے ہی, سیلیبریٹی تھے وہ, اور ان کا لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو تقریباً سبھی لوگوں کو ان کا نام یاد تھا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ سب کو نام سے یاد رکھتے تھے. وہ معاشرے میں جیسے لوگ ہیں نا اسٹیٹس مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں, اسٹیٹس کانشیس لوگ ہوتے ہیں نا, تو وہ اسٹیٹس کانشیس ہی تھے. وہ عام جو افراد ہوتے ہیں نا, ایک ٹھیلے والا, موچی, ہوٹل والا, ان افراد سے بھی اتنے خوش دلی سے ملتے تھے اور اتنی اپنائیت سے ملتے تھے کہ مطلب ان کو سب کے نام یاد تھے. ان کے لوگ تو ان کا نام تو سب کو یاد تھا ہی. لیکن اہم بات یہ کہ وہ کسی کو پیشے کے لحاظ سے نا کمتر نہیں سمجھتے تھے کہ مطلب یہ موچی والا ہے سے نہ ملوں, یا وہ ٹھیلے لگانے والا ہے. وہ انسان کی قدر کرتے تھے, انسان کی اہمیت جانتے تھے. وہ کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتے تھے. یہ ولی خدا کی نشانی ہوتی ہے. اور میرے تو وہ بہت کرم فرما تھے, اور بڑے ان کی خاص بات یہ کہ وہ بہت سے بیواؤں کو اور یتیموں کو مستقل کفالت بھی کیا کرتے تھے. اور کیا کہتے ہیں ان کو وہ خوش دلی سے ملتے تھے اور ان کی مشکلات کو حل کرتے تھے اور دل جمعی سے ملتے تھے. جی ناظرین, ان کی کرشماتی شخصیت تھی. انہوں نے سلام, نوحے اور منقبتیں لکھی جو آج بھی استاد سبط جعفر شہید کے بستے میں موجود ہیں. آج 10ویں برسی ہے استاد شہید سبط جعفر صاحب کی, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ ایک ہر دل عزیز انسان تھے کہ ہر بندہ ان کو یہ کہتا ہے کہ وہ ہم سے بہت قریب تھے, کیونکہ آپ بھی معاشرہ سے مجالس کافی پڑھتے ہیں, ان سے بہت عرصے تک عام کا سلسلہ رہا ہوگا, تو آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, مختصر سے وقت میں پروفیسر صاحب کی ہمہ جہت شخصیت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. علامہ اقبال نے کہا تھا, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رفت سفر میر کارواں کے لیے. تو اس میں تو قطعاً کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ میر کارواں تھے, لیکن وہ ایسے میر کارواں تھے جنہوں نے خود کبھی اپنے آپ کو میر کارواں نہیں سمجھا. وہ ایسے رہبر تھے, ایسے قائد تھے, ایسے رہنما تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کارکنوں کی صف میں شامل رکھا. یہ بہت بڑی بات ہے. آج ہمارا ایک المیہ یہ ہے, قومی المیہ, کہ آج ہم میں سے ہر آدمی لیڈر ہے, ہر آدمی رہبر ہے. بذوق خود اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے, اپنے آپ کو رہبر سمجھتا ہے, جبکہ کوئی کارکن کوئی نہیں ہے. یہ المیہ ہے کہ ہر آدمی لیڈر اور رہبر بننے کو آمادہ و تیار ہے, کارکن کوئی نہیں ہے. سبط بھائی بہت کچھ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے تھے, اور یہی سب سے بڑی بات ہے ان کے سر المزاج, طبیعت اور شخصیت جو ہے وہ کیا کہنے ان کا. اور دیکھیے, وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے. آج آپ دیکھیں, وہ کوئی باقاعدہ طور پہ عالم نہیں تھے. عالم ویسے وہ بہت بڑے عالم تھے, لیکن جس معنوں میں ہم لوگوں کو عالم کہتے ہیں, جو صاحب امامہ, صاحب جبہ و قبا ہو, اسے عالم اور علامہ کہا جاتا ہے. وہ کتنے علامہ ہیں جتنے وہ آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ امامہ پہنے ہوئے, ربا قبا پہنے ہوئے کتنے لوگ قابل ہیں. بہرحال وہ متنازع بات ہو جائے گی, میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہا, لیکن وہ واقعتاً با عمل عالم تھے. اور دیکھیے, عالم کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے لوگوں کو فیضیاب کرے. آپ دیکھیں, بڑے بڑے نام ہیں علماء کے, علاماؤں کے, لیکن ان کی لیگیسی کیا ہے؟ نتھنگ. سبط جعفر نے اپنی ذات میں رہتے ہوئے ایک ادارے کا, ایک یونیورسٹی کا, ایک کالج کا کام کیا. اپنی ذات, مطلب ایک محدود ان کے وسائل تھے, لیکن آپ آج دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میرا مشن ہے, میرا مقصد ہے کہ میں کوئی مجلس جو ہے وہ سوزخانی کے بغیر منعقد ہوتا دیکھنا نہیں چاہتا. انہوں نے اس عزم کو, اس ارادے کو دیکھیں کس طریقے سے عملی جامہ پہنایا. آج ماشاءاللہ ان کے
بازو ان کے شاگرد ہر جگہ ہیں. اور دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ بے لوث ہیں, کتنے اہتمام کے ساتھ. انہیں صرف پتہ چلنا چاہیے کہ مجلس ہو رہی ہے, کوئی ان سے جھوٹے کو کہہ دے, وہ سچے کو مجلس اعزا کے اہتمام میں پہنچے. یہ کتنا بڑا کام ہے, یہ کتنا بڑا کام ہے کہ مجلس حسین کی انہوں نے اس انداز میں خدمت کی ہے. میں نے جیسا کہ کہا کہ بڑے بڑے علماء ہیں, لیکن ان کے مدرسوں کے طالب علم اتنی خدمت نہیں کر رہے جتنی ایک اس بغیر امامے بغیر ابا قبا کے شخص نے اتنا بڑا کام کر دیا. اتنی بڑی تعداد میں خالصتاً عزادار گھروں کے لوگ ہمیں دے دیے جو خدمت اعزا میں مستقل مصروف اور منہمک ہیں. اور آج ان کی یہ 10ویں برسی. جب میں تقریر کرتا تھا گزشتہ 2-3 سالوں سے, تو میں تقریر نہیں کر سکا ان کی مجلس میں, تو میں یہی عرض کرتا تھا کہ یہ آج ان کے متمسکین کے لیے, ان کے وابستگان کے لیے جو ہے یوم تجدید عہد ہوتا ہے. بے شک کہ وہ دوبارہ کنٹینیو کریں. ویسے ان کے لوگ جو ہیں وہ بہت کمیٹڈ ہیں, لیکن آج برسی کا دن ان کی 5 یا 6 جمادی الاول جو بھی ہوتی ہے, جمادی الاول کا پہلا ویکینڈ, ان لوگوں کے لیے انتہائی یادگار اور اہمیت کا حامل ہوتا ہے جو ان کے مشن سے, ان کے مقصد سے وابستہ ہیں. وہ اپنے آپ کو ریچارج کرتے ہیں خدمت حسینی کے لیے, خدمت عزاداری کے لیے. مجھ سے بے بذات کو دیکھ کر حضور نبی, مجھ سے بے بذات کو دیکھ کر حضور نبی, زاہدوں کی محشر میں حیرتوں کا کیا کہنا, خوش نوائیاں تیری سبت جعفر خوشگو, نعت کا تصدق ہیں شہرتوں کا کیا کہے. اور میں کچھ کہہ سکوں استاد کے لیے, وہ بہت بڑے آدمی تھے, میں ان کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں. مجھ سے زیادہ نہیں, آپ کا ٹائم سب سے زیادہ گزرا ہے ان کے ساتھ, اور آپ کا زندگی کا ایک حصہ آپ نے ان کے ساتھ گزارا ہے. تو کچھ خاص باتیں جو آپ کہنا چاہیں اور ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں ان کے بارے میں, تو پلیز بتائیے. بالکل ایسے ہی ہے سر, واقعی میرا وقت خاصا گزرا ہے, اور وہ اتنی بڑی شخصیت اور ان کا اتنا بڑا تذکرہ ہے کہ اس مختصر سے وقت میں ان کو یعنی کودے میں سمندر کو بھرنے کے مترادف ہے, جو کہ ناممکن ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا آدمی تھا اور وہ ہمارے درمیان سے چلا گیا. اب ہمیں شاید اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کاش وہ اگر ہوتے تو ہم کچھ سیکھ لیتے. میں بھی محروم رہا, میں بھی وہ کچھ حاصل نہیں کر سکا جو مجھے کر لینا چاہیے تھا ان سے, میں نے بھی ضائع کر دیا انہیں. اور خدا ان کے درجات بلند فرمائے, یقیناً وہ بلند جگہ ہیں, اور مزید بلند فرمائے خدا ان کے درجات. ہم جو کچھ بھی ہیں انہی کی وجہ سے, انہی کے نام کی وجہ سے ہیں. اگر آپ میرے نام کے آگے سے ان کا نام ہٹا دیں تو شاید کاشف زیدی کہیں نظر نہ آئے کہیں پر. ایسے دل سے انہوں نے اس دل سے سوزخانی کو انجام دیا کہ ان کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ان کا نام واقعی میں ایک روشن ہو گیا. اصل میں دیکھیں بات کیا ہوتی ہے کہ یہ جو سوزخانی ہوئی یا ذاکری ہوئی یا یہ جو بھی عزاداری کے سلسلے ہیں, یہ آپ کے اور ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس کا انتخاب وہ کرتے ہیں کہ اس آدمی سے کیا کام لینا ہے. اور استاد جو تھے وہ منتخب آدمی تھے, استاد کا انتخاب جو ہے مولا نے کیا تھا, اور استاد کے ساتھ شامل بھی ہمیں مولا نے کیا تھا. جیسے کہ آپ میں اس کی مثال یوں لے لیں, جیسے کہ شہدائے کربلا چلے تو بہت سارے لوگ تھے, امام حسین کے ساتھ رہ گئے تھوڑے سے. تو بات یہ ہے کہ جو ان کے نظریات اور جو عرفان کی کسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ بہت مضبوطی سے اپنے مقام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ استاد کو جو مولا نے مرتبہ عطا فرمایا, اور ان کا درجہ بلند دنیا میں بھی تھا اور یقیناً آخرت میں بھی ہے. اور ان کے ساتھ ہمارے لیے سعادت یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو گئے, اور بس آج تک بس اسی راستے پر چل رہے ہیں. اچھا کاشف بھائی, میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا, انہوں نے جو بستہ مرتب کیا تو اس میں انہیں کچھ دشواریاں ہوئیں, مطلب یا کس طرح انہوں نے کتنا ٹائم میں یہ بستہ بنا پائے وہ, اور اس بارے میں تھوڑا سا سرکار. دشواریاں تو ہر اچھے کام میں ہوتی ہیں, چونکہ شیطان بالکل سرگرم عمل رہتا ہے. اور بستے کا آئیڈیا کچھ اس طرح سے تھا کہ ہمارے جو نئے ساتھی آ رہے تھے ان کو کلام دینے کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا, کہ وہ جو ہمارے پاس جو ڈائری ہوتی تھی استاد کی, تو ان کو کلام دینے کا بڑا پرابلم ہوتا تھا کہ ان تک کلام کیسے پہنچائیں, یا تو فوٹو کاپی کرائیں. تو میں نے استاد سے کہا کہ استاد اس کو پرنٹ کرا لیں, چھوٹے سے بستے کو نا جو ہمارا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں 4 چاند لگا دیے انہوں نے. انہوں نے کہا یار بہت
دن کے بعد پھر میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے یار میں نے اس میں ایک کام یہ کر دیا ہے کہ اس میں جو ہے نا میں نے 29 ذی الحجہ سے لے کے اور کیا نام ہے 30 محرم تک کے سارے کلام جو ہے وہ شامل کر دیے ہیں، ولادت شہادت، اور یہ بستہ ایک بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے وہ جمع کرنا شروع کر دیا ہم نے، مختلف سوزخان حضرات سے قطع رباعی سوز سلام ہم نے جمع کیے، اپنے اپنے تعلقات کے حساب سے، اپنے اپنی قربت کے حساب سے کچھ چیزیں استاد نے جمع کی اس میں سے، لیکن کافی سارا جو ہے مواد میرے پاس تھا گھر میں، پرانی کتابیں تھیں، اماں میری سوزخانی کرتی تھیں تو پرانی کتابوں سے کرتی تھیں، تو وہ کتابوں سے بہت سارے اس میں کافی سارے مرثیے میرے اپنے چھانٹے ہوئے ہیں جو میں نے چھانٹے ہیں، اور بہت سارے مرثیے جو ہیں وہ کچھ ادھر ادھر سے جمع کیے ہیں، میں نے بھی جمع کیے ہیں۔ ایک بستے میں سب آ جانا ایک بہت بڑا یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ ہر عزا خانے کی زینت ہے وہ بستہ، کہ میں سمجھتا ہوں اتنے مرثیوں کی کتابیں لیکن صرف استاد کا بستہ۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، اس کا نام بستہ کیوں رکھا؟ تو یعنی اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، اس کا نام پہلے طے پایا کہ یہ کلید سوزخانی رکھ لیتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں نے مشورے دیے۔ یہ بستہ کیوں کہا گیا؟ بستہ ایک تو سوزخانی کی اصطلاح میں بیاض کو بستہ کہتے ہیں، ایک تو بات یہ، خانوادے کو بھی بستہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ جی فلاں صاحب کا بستہ ہے، جی فلاں صاحب کا بستہ ہے۔ دوسری بات، بستے کی کیا خاصیت اور خصوصیت ہے؟ اس میں مختلف مضامین کی کتابیں یکجا ہوتی ہیں۔ آپ جب بچہ کوئی بستہ اٹھا کر لے آتا ہے تو اس میں سائنس کی کتاب بھی ہوتی ہے، انگلش کی کتاب بھی ہوتی ہے، اردو کی کتاب ہوتی ہے، ان سب کے مجموعے کو بستہ کہتے ہیں۔ اس بستے میں بھی جو ہے وہ قطع رباعی سوز سلام بین مرثیہ اور نوحہ وغیرہ ہم نے سب جمع کر کے، تو اس لیے اس کا نام بستہ رکھا گیا، تو یہ اس لیے اس کو بستہ کہتے ہیں۔ اور استاد اس کو کمر بستہ بھی کہتے تھے، چونکہ بہت خاصا دبیز تھا اور وزنی تھا، اس لیے استاد کہتے تھے کہ یہ کمر بستہ ہے۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت سے کیا خطر، موت سے کیا ہے ڈر، جس کی تھی آرزو آ گئی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ساجد جعفری صاحب موجود ہیں اور نوحہ خوانی ابھی اندر انہوں نے پیش کی۔ جانتے ہیں استاد کی شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے، کیونکہ ہر دل عزیز انسان تھے وہ، اور ہر جو بھی ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ وہ ہم ان کے بہت قریب تھے، وہ ہمارے بہت قریب تھے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ سرکار، مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ میں ان کے کتنے قریب تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اتنا قریب تھا کہ انہوں نے مجھے آخری لمحوں سے شہادت سے کچھ روز پہلے مجھ سے کہا تھا کہ ساجد اگر موقع لگے اور میں شہید ہو جاؤں تو پہلا نوحہ تم پڑھنا، سبقت تم لینا نوحہ پڑھنے میں، کیونکہ مجھے پتہ ہے تم تمام شہداء کی جنازوں پر سب سے پہلے سبقت لیتے ہو، لیکن یہ خواہش میری پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ ظاہر ہے جنازہ اس طریقے سے لوگوں نے کیپچر کیا ہوا تھا کہ ہم وہاں پہنچ ہی نہیں پائے، اور پھر بعد میں جا کر مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں جا کے قبر پر ایک نوحہ پڑھ کر آیا، استاد سے معذرت کی کہ کیا کروں میں جعفر بھائی، بس میری بس میں نہیں، ہاں اختیار میں نہیں تھا میرے، ورنہ میں ضرور پڑھتا، لیکن بعد میں ان کی قبر پہ جا کے نوحہ پڑھا میں نے۔ پھر دوسری قربت کی بات یہ ہے کہ میں ان سے بچپن سے ہی قرب میں تھا، یقیناً چونکہ لالو کھیت کے رہنے والے تھے، میں بھی وہیں کا رہنے والا تھا، وہ طالب کالونی میں تھے، میں ایک گلی کا فرق پہ 3 نمبر میں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نوحے کی طرف ہماری ہی انجمن نے انہیں اس طرف راغب کیا، ورنہ نوحہ نہیں لکھا کرتے تھے۔ تو ساجد جعفر سے جب بھی نوحے کی بات ہوتی تو کہتے یار میں منقبت اور مرثیوں کا آدمی ہوں، سلام کا آدمی ہوں، میں نوحہ نہیں لکھتا۔ تو ہم نے ان سے انسسٹ کر کے ایک نوحہ لکھوایا تھا، جو پہلا نوحہ لکھا انہوں نے سبت بھائی نے، وہ تھا یہی ہے سکینہ، یہی فاطمہ ہے، یہی ہے رقیہ، یہی سیدہ ہے۔ یہ نوحہ میرا بڑا مقبول ہوا تھا اس زمانے میں۔ پھر دوسرا نوحہ لکھا اے چاند کربلا کے، تو یہ بھی مجھے سعادت ملی پڑھنے کی۔ دونوں نوحے میرے ہی زبان سے ادا ہوئے پہلی دفعہ، یہ مجھے سبت بھائی کے پاس سے یہ شرف حاصل ہوا مجھے کہ میں نے دونوں نوحے انہوں نے مجھے دیے اور میں نے پڑھے۔ لیکن شخصیت کا تو خیر میں کیا، سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، جس شخصیت کے حامل تھے آج 9-10 سال گزر گئے، ابھی بھی ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، کل کا سا واقعہ ہے، لیکن یقین کریں کہ میں آج بھی ان کی کمی کو اس طریقے سے محسوس کرتا ہوں کہ واقعتاً
ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے اور بزرگ کی حیثیت سے وہ ہمارے سروں پر قائم تھے، سلامت تھے۔ خدا ان کو غریق رحمت کرے، پروردگار ان کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرمائے۔ یہ میرا یقین و ایمان ہے کہ وہ اچھی جگہ پر اعلیٰ علین میں جگہ موجود ہے۔ اور اس بات کا ایک سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آج بھی آپ اگر وادی حسین قبرستان جائیں گے تو ایک واحد قبر ہے سبت جعفر کی، جو آپ کو تر و تازہ ملے گی ہر وقت۔ جی، جتنے شہداء ہیں ان میں سے آج تک، یعنی اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی، جب آپ جائیں گے، جب آپ دیکھیں گے کہ پھولوں سے سجی ہوئی قبر، ایسی میں نے قبرستان میں کوئی قبر نہیں دیکھی جیسی سبت جعفر کی ہے۔ آخری بار ہے، لو مان لو ایک یہ بھی سوال، آج تک تم سے میں لوٹا نہیں مایوس جواب، آ کے لے جاؤ تم اپنا یہ دمکتا ہوا پھول، مجھ کو لوٹا دو میری عمر گزشتہ کی کتاب۔ میں چاہوں گا کہ آپ استاد کی زندگی پر اور ان کی شخصیت پہ تھوڑی سی جتنا ٹائم ہو آپ اس میں کچھ پلیز ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ ہمارے پروفیسر استاد سبت جعفر شہید ایک بلند مرتبہ انسان، ایک انتہائی خوش عقیدہ مومن، ایک باعمل شخصیت، جنہوں نے ساری زندگی علم کی نشاشات میں خرچ کی۔ کراچی کے کالج میں پرنسپل بھی تھے اور اس کے علاوہ بندگان خدا کو فیض پہنچانے میں مصروف رہتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کس وقت کہاں ملتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں 16 گھنٹے اپنی بائک پر ملتا ہوں، چونکہ کالج سے نکلنے کے بعد مختلف غریبوں کے یہاں جاتے تھے، بیواؤں کی خبرگیری کرتے تھے، جن طلباء کو کوئی مشکلات ہوتی تھیں ان کی مدد کرتے تھے، تنگ دست انسانوں تک پہنچتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک اہم کام کیا وہ سوسخانی کی ترویج ہے اور بستہ کو قائم کرنا ہے۔ ادارہ ترویج جو سوسخانی انہوں نے قائم کیا اور ساری دنیا میں اس کے شاخیں ہیں۔ بستہ انہوں نے مکمل کیا تاکہ دنیا میں کوئی انسان کہیں بھی مرثیہ خوانی کرنا چاہے تو کر سکے۔ تو یہ سب استاد سبت جعفر اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اولاد کو صبر جمیل کرامت فرمائے، ان کے تمام چاہنے والوں کو صبر جمیل کرامت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔